اوپن مائنڈ ٹاک کے ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم ایک شاعر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہانی ہی ہے ایک ایسے شاعر کی جو ظالم حکمرانوں کے لیے ایک ڈراونا خواب تھا، جو سچ لکھتا تھا، سچ بولتا تھا اور جس کی قیمت اسے بار بار جیل جا کر چکانی پڑتی تھی۔ اس کا نام ہے حبیب جالب۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ غریبی، مشکلات اور بے روزگاری نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی: لفظوں کی طاقت۔ حبیب جالب کوئی محلوں کا شاعر نہیں تھا جس کو درباری شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ گلی، کھیت، مزدور اور عوامی مسائل اور مشکلات کی بات کرتے تھے، اس لیے اس کی شاعری جو ہے وہ سیدھے عوام کی دلوں تک پہنچ جاتی تھی۔ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، یہ الفاظ آپ نے اکثر سنے ہی ہوں گے۔ پاکستان میں جب مارشل لا آیا، حبیب جالب نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ایوب خان کا دور ہو یا ضیاء الحق کا، جالب نے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف قلم اٹھایا۔ جب بولنا جرم تھا تب جالب نے سب سے زیادہ بولا۔ اس کی شاعری کا انجام اکثر جیل ہوتا تھا۔ اسے کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا، لیکن جیل کی دیواریں اس کی سوچ کو قید نہ کر سکی۔ حبیب جالب صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ ایک سوچ تھا، ایک نظریہ تھا۔ اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا، نادان ہے جو کہتے ہیں کہ گھر کیوں نہیں جاتے، شعلے ہیں تو کیوں ان کو بھڑکتے نہیں دیکھا، ہے خاک تو راہوں میں بکھر کیوں نہیں جاتے، آنسو بھی ہیں آنکھوں میں، دعا بھی ہے لب پر، بگڑے ہوئے حالات سنور کیوں نہیں جاتے۔ حبیب جالب ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی اور ہمنوا بھی رہے۔ جب ایوب خان کا مارشل لا تھا، جالب اور بھٹو دونوں اس کے خلاف تھے۔ 1967 میں جب بھٹو نے پیپل پارٹی بنایا، جالب عوام کے جلسوں میں اپنی شاعری سے عوام کو جگاتے تھے۔ حبیب جالب کوئی اندھا سپورٹر نہیں تھا۔ جب بھٹو حکومت میں آیا اور غلطیاں کی، جالب نے بھٹو پر بھی تنقید کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جالب صرف عوام کے ساتھ تھا، کسی کرسی کے ساتھ بالکل نہیں تھے۔ آج بھی جب ظلم ہوتا ہے، جالب کے الفاظ پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ جس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جالب کس پائے کے شاعر تھے۔ ایوب خان کا مارشل لا کا دور تھا، ہر طرف خاموشی، کوئی اس کے مارشل لا کے خلاف آواز اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اہل قلم ہو یا سیاسی طبقہ سے تعلق رکھنے والے، طالب علم ہو یا نظریاتی لوگ، ہر کوئی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن حبیب جالب تب بھی لکھتے تھے۔ مری میں ایک سرکاری مشاعرہ ہو رہا تھا۔ حکومت چاہتی تھی کہ شاعر صرف اور صرف تعریف کریں۔ حبیب جالب سٹیج پر آیا اور بنا ڈر کے یہ نظم پڑھ لی: وہ بھی خائف نہیں تختۂ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جیل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ محفل میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس محفل میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، پولیس تھے، آفیسر تھے، سیاستدان تھے۔ کچھ لوگوں نے تالیاں بجائی، کچھ لوگ گھبرا گئے، کچھ نے جالب کو سٹیج سے اتارنا چاہا۔ مشاعرے کے بعد جالب کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ واقعہ اس سے پوری قوم کا شاعر بنا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مری کے مشاعرے نے حبیب جالب کو عوامی شاعر بنا دیا۔ کچھ لوگ وفات کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تاریخ انہیں کہیں یاد نہیں رکھتی، اور کچھ لوگ ہمیشہ تاریخ کے صفحوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جسے حبیب جالب ہر دور میں زندہ رہے۔ سلام میں حبیب جالب کو، وہ عوام کی آواز تھے۔ حبیب جالب نے کسی ظالم، کسی حکمران، کسی ڈکٹیٹر، کسی دربار کے لیے نہیں لکھا، نہ کسی کرسی کا نوکر بنا، وہ صرف اور صرف عوام کی آواز تھے۔ اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔